السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا مائی اوپیا پر۔ اس مرض میں نزدیک کی نظر ٹھیک ہوتی ہے لیکن دور کی نظر تسلی بخش نہیں ہوتی، یعنی مریض کا دور سے صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کسی کو پہچان سکتا ہے۔ اگر مائی اوپیا بہت شدید کا قسم کا ہو تو مریض کتاب وغیرہ آنکھوں کے پاس بہت ہی قریب لے جا کر پڑتا ہے۔ اس مرض میں آنکھ کا قطر زیادہ ہوتا ہے یا آنکھ کا شیشہ کم طاقت کا ہوتا ہے۔ یہ مرض بعض خاندانوں میں چلتا ہے، 20 یا 25 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور پھر زیادہ نہیں بڑھتا، لیکن بعض اوقات کافی یا بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بغیر اینک کے آنکھوں پر زور پڑتا ہے۔ علامات: مائی اوپیا کی بنیادی علامت دور کی چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے میں دشواری ہے، جبکہ قریبی اشیاء کو عام طور پر واضح طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مائی اوپیا سے وابستہ کچھ اہم علامات یہ ہیں: دور کی چیزیں جیسے کہ سڑک کے نشانات، چاک بورڈ یا کمرے میں لوگوں کے چہرے دھندلے اور غیر واضح دکھائی دیتے ہیں۔ مائی اوپیا کے شکار افراد اکثر دور کی چیزوں کو فوکس میں لانے کی کوشش میں آنکھیں بھیجتے ہیں۔ آنکھ کے اینک کی یہ شکل کو عارضی طور پر تبدیل کر دیتا ہے اور کچھ حد تک بینائی کو بہتر کر سکتا ہے۔ قریبی کاموں پر طویل توجہ مرکوز کرنا جیسے پڑھنا، کمپیوٹر استعمال کرنا یا اسمارٹ فون دیکھنا آنکھوں میں تناؤ، تکلیف یا تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ مائی اوپیا کی وجہ سے آنکھوں میں تناؤ سر درد کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسی سرگرمیوں کے بعد جن میں دور کی چیزوں کو دیکھنا یا طویل عرصے تک توجہ مرکوز کرنا شامل ہے۔ مائی اوپیا والے لوگوں کو کم روشنی والی حالتوں میں واضح طور پر دیکھنے میں زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ رات کو گاڑی چلانا۔ بچوں اور نوعمروں میں مائی اوپیا اکثر تیزی سے بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے چشمے یا کنٹیکٹ لینس کے نسخوں میں بار بار تبدیلیاں آتی ہیں۔ مائی اوپیا کے شکار افراد خود کو ٹی وی، کمپیوٹر اسکرین یا پڑھنے والے مواد کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے پا سکتے ہیں تاکہ وہ واضح طور پر دیکھ سکیں۔ دور سے لوگوں کے چہروں اور چیزوں کی تفصیلات کو پہچاننا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے جو مائی اوپیا میں مبتلا ہیں۔ روک تھام: مائی اوپیا کے بڑھنے کو کم کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ طریقے مائی اوپیا کو روکنے کی ضمانت نہیں ہیں، لیکن یہ اس کی شدت کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ باہر زیادہ وقت گزارنا، خاص طور پر دن کی روشنی کے اوقات میں بچوں میں مائی اوپیا کے کم خطرے اور آہستہ آہستہ ترقی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ فی دن کم سے کم 2 گھنٹے بیرونی وقت کا مقصد بنائیں۔ لمبے عرصے تک قریبی سرگرمیوں کو کم کرنا جیسے پڑھنا، الیکٹرانک آلات کا استعمال کرنا اور قریب کام کرنا آنکھوں پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ اصول مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ ہر 20 منٹ میں 20 سیکنڈ کا وقفہ لیں اور کم سے کم 20 فٹ دور کسی چیز پر توجہ دیں۔ آنکھوں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے قریبی کام کرتے وقت مناسب روشنی کو یقینی بنائیں۔ آنکھوں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے سکرینوں سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ سکرین آپ کی آنکھوں سے کم ایک بازو کے فاصلے پر ہونی چاہیے۔ سکرین کے وقت کی حد: سکرینوں پر گزارے گئے وقت کو محدود کریں، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ ضرورت سے زیادہ سکرین کا ٹائم مائی اوپیا بڑھانے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کے باقاعدہ معائنے کا شیڈول بنائیں۔ مؤثر کنٹرول کے لیے مائی اوپیا کا جلد پتہ لگانا اور اس کا انتظام ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کی رہنمائی میں کم خوراک والے ایٹروپینس آئی ڈراپس کو مائی اوپیا
کے بڑھنے کو کم کرنے کے لیے تجویز کیا جا سکتا ہے۔ یہ قطرے پتلی کو عارضی طور پر پھیلا کر اور آنکھوں کے فوکس کرنے کے طریقہ کار کو رام کر دے کر کام کرتے ہیں۔ آرتھوکیراٹولوجی میں کارنیا کو عارضی طور پر نئی شکل دینے کے لیے راتوں رات مخصوص سخت کانٹیکٹ لینس کا پہنانا شامل ہوتا ہے، جس سے دن میں واضح بینائی ملتی ہے۔ یہ طریقہ بنیادی طور پر بچوں اور نوجوانوں بالغوں میں مائیوپیا کے کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ قسم کے ملٹی فوکل کنٹیکٹ لینس یا چشمے کا استعمال آنکھ میں روشنی کے داخل ہونے کے طریقے کو تبدیل کر کے مائیوپیا کے بڑھنے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کے ذریعے تجویز کردہ اور فٹ ہونے چاہیے۔ علاج مائیوپیا جیسے یہ نزدیکی بصیرت بھی کہا جاتا ہے ایک عام بصارت کی حالت ہے جہاں دور کی چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں جبکہ قریبی اشیاء کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مائیوپیا کے علاج کے لیے کئی اختیارات دستیاب ہیں۔ چشمہ نسخے کی اینک مائیوپیا کو درست کرنے کا ایک عام اور سیدھا طریقہ ہے۔ ان میں ایسے لینس ہوتے ہیں جو آنکھوں کے بال کی لمبی شکل کی تلافی کے لیے بنائے گئے ہیں جو کہ مائیوپیا کا سبب بنتے ہیں۔ کانٹیکٹ لینس اینک کی یہ طرح کانٹیکٹ لینس ریٹینا پر فوکسڈ امیج فراہم کر کے مائیوپیا کو درست کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے کانٹیکٹ لینس دستیاب ہیں بشمول نرم لینس، سخت گیس سے چلنے والے لینس اور مخصوص لینس جو مائیوپیا کے بڑھنے کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ریفریکٹو سرجری اس جراحی کے طریقہ کار میں اضطراری غلطی کو درست کرنے اور بصارت کو بہتر بنانے کے لیے لیزر کا استعمال کرتے ہوئے کارنیا کی نئی شکل دینا شامل ہے۔ لیزر عام طور پر مستحکم مائیوپیا کے معاملات کے لیے تجویز کیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر ان افراد پر نہیں کیا جاتا جن کی بصارت اب بھی بدل رہی ہے۔ چھوٹا چیرا لینٹیکول نکالنا اس کم سے کم حملہ آور لیزر آئی سرجری میں ٹشو کے ٹکڑے کو ہٹانے کے لیے کارنیا میں ایک چھوٹا چیرا بنانا شامل ہے جو کارنیا کو دوبارہ شکل دیتا ہے اور مائیوپیا کو درست کرتا ہے۔ آرتھوکیراٹولوجی اس میں رات بھر خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے سخت گیس سے چلنے والے کانٹیکٹ لینس کا پہنانا شامل ہے۔ یہ لینس عارضی طور پر کارنیا کو نئی شکل دیتے ہیں جس سے دن میں واضح بینائی ہوتی ہے۔ آرتھوکیراٹولوجی بعض صورتوں میں مائیوپیا کے بڑھنے کو بھی سست کر سکتا ہے جس سے خاص طور پر بچوں کے لیے مقبول ہو جاتا ہے۔ ایٹروپین آئی ڈراپس کم خوراک والے ایٹروپین آئی ڈراپس کا استعمال بچوں میں مائیوپیا کی ترقی کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ قطرے آنکھ کے فوکس کرنے کے طریقہ کار کو آرام دے کر اور ممکنہ طور پر آنکھ کے بال کو لمبا ہونے سے روک کر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سیمیائی اوپیا خراب ہوتا ہے۔ ملٹی فوکل چشمہ یا کانٹیکٹ لینس ان لینس میں ایک لینس میں متعدد نسخے ہوتے ہیں جو مختلف فاصلوں پر واضح بینائی کی اجازت دیتے ہیں۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ملٹی فوکل لینس کا استعمال بچوں میں مائیوپیا کی ترقی کو سست کر سکتا ہے۔ طرز عمل سے متعلقہ مداخلتیں بیرونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسکرین کے وقت کو محدود کرنا بچوں میں مائیوپیا بڑھنے کے کم خطرے سے وابستہ ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔